بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی ثانی کا سبق ہے باب ما جاء فی کراہیت القران بین التمرتین وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری وعبید اللہ عن الثوری عن جبلة بن سحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في استحباب التمر وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله وفي الباب عن سلمى امرأة أبي رافع هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه۔ دو بابوں کو ہم نے پڑھا ہے، یکے بعد دیگر امام ترمذی رحمہ اللہ نے انہوں کو منعقد فرمایا ہے۔ دونوں ابواب کا تعلق تمر کے ساتھ ہے۔ پہلا باب کراہیت القران بین التمرتین کے بارے میں ہے، جبکہ دوسرا باب استحباب تمر کے بارے میں ہے۔ قران کہا جاتا ہے ملانے کو۔ قرن یقرن اور قرن یقرن دو بابوں سے مستعمل ہے۔ قران مصدر ہے، دو کھجوروں کو ملا کر کھانا۔ چونکہ مجلس کے آداب میں سے ہے تو لہٰذا ہم اس کو آداب مجلس کا ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ البتہ قران بین التمرتین کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ قران بین التمرتین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے، یہ ممانعات حرمت پر محمول ہے یا کراہت پر محمول ہے۔ اس حوالے سے علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قران بین التمرتین کی ممانعات حرمت پر محمول ہے یا کراہت پر، دو قول ہیں۔ یعنی ایک قول یہ ہے کہ قران بین التمرتین یہ کیا ہے، حرام ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ قران بین التمرتین یہ مکروہ ہے۔ لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مطلقاً نہ تو حرام ہے اور نہ ہی مکروہ ہے، بلکہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اچھا یہاں ایک بات یہ یاد رہے کہ یہ صرف تمرتین تک محدود نہیں ہے، یہ ہر ان چیزوں کا حکم ہوگا کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دو یا دو سے زیادہ ملا کر کھایا جا سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو دو یا دو سے زیادہ ملا کر کھایا جا سکتا ہے، لیکن ملا کر کھانے کا عام رواج نہیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ملا کر کھانے کا عام رواج ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مکئی کے دانے ہیں، ان کو لوگ زیادہ ملا کر کھاتے ہیں۔ انار کے دانے ہیں، ان کو زیادہ ملا کر کھاتے ہیں اور کھانے کا رواج بھی ہے۔ اسی طرح بعض ڈرائی فروٹس ہمارے زمانے میں ایسی ہیں کہ ان کو دو نہیں بلکہ دو سے زیادہ بھی مجلس میں ملا کر کھایا جاتا ہے اور کھانے کا رواج بھی ہے، اور لوگ آکلین اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ اس وجہ سے وہ مطعون بھی نہیں کرتے، اور وہ کھانے کے آداب کے خلاف بھی نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن کو دو یا دو سے زیادہ ملا کر کھایا جا سکتا ہے، لیکن کھانے کا عام رواج نہیں ہے، اور آکلین جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایسا کر کے کھانے سے بسا اوقات ناراض بھی ہو جاتے ہیں، آداب مجلس کے خلاف بھی ہے۔ یہ ان چیزوں کا حکم ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا تمرتین یا تمرتین کے علاوہ کوئی اور ایسی چیزیں کہ جن کو دو کر کے کھایا جا سکتا ہے، ان کو ملا کر اس کا حکم کیا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شے معقول ایسی ہے کہ جس کو چند لوگ ملا کر کھا رہے ہیں اور ملکیت کے اعتبار سے وہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں، شے معقول ایسی ہے کہ اس کو چند لوگ مل کر کھا رہے ہیں،
اور ملکیت کے اعتبار سے سب کے سب برابر کے شریک ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صریح یا کنائی طور پر اجازت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قران کرنا حرام ہے، کیونکہ سب برابر کے شریک ہیں اور شرکاء میں سے ان حضرات نے آپس میں ایک دوسرے کو اجازت بھی نہیں دی ہوئی ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ گویا کہ بغیر اجازت کے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، قران کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ کیا ہے، حرام ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہی ہے لیکن اس میں اجازت آپس میں ایک دوسرے کو موجود ہے، چاہے وہ اجازت صریح ہو کہ آپس میں پہلے اسے کہیں کہ بھائی یہ آپ جو ہے نا دو دو کر کے بھی کھا سکتے ہیں، اور سب کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، جو دو کر کے اٹھا کے کھانا چاہے وہ دو کر کے اٹھائے، جو ایک ایک اٹھا کر کھانا چاہے وہ ایک ایک اٹھا کر کھا لے۔ اجازت صراحتاً ہے یا کنایتاً ان لوگوں کی آپس میں ایسی بے تکلفی ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں قران کر کے کھانا جائز اور درست ہے۔ یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شیء معقول آکلین میں سے کسی ایک کی ملکیت میں ہے، شیء معقول آکلین میں سے کسی ایک کی ملکیت میں ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو مالک ہے یہ قران کر کے بغیر اجازت کے بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ اس کی ملکیت ہے، لیکن آداب مجلس کے خلاف ہے، آداب مجلس کے خلاف ہے، اگرچہ اس کے لیے جائز ہے، لأنہ مالک ھذا الشیء المأکول، کہ یہ اس شیء معقول کا مالک ہے، لیکن چونکہ آداب مجلس کے خلاف ہے لہٰذا اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ یہ قران نہ کرے۔ البتہ جو دوسرے آکلین اس کے ساتھ شریک ہیں وہ اس مالک کی اجازت کے بغیر قران نہیں کر سکتے، ان کے لیے قران کرنا بغیر مالک کی اجازت کے درست نہیں ہے۔ تین صورتیں ہو گئیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ شیء معقول آکلین میں سے کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ کسی اور آدمی کی ملکیت میں ہے جو ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ روزہ دار تھا، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ وہ روزہ دار تھا یوم عرفہ کا، اس نے مثال کے طور پر کل یوم عرفہ ہے، اس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے نا اس نے کل یوم عرفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہ روزہ رکھے گا، بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آج جو ہے نا وہ ذی الحج کی 8 تاریخ ہے اور کل ذی الحج کی 9 تاریخ ہے، تو کل ہمارے یہاں کیا ہے، یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا مثال کے طور پر اس شخص کا یوم عرفہ کا روزہ تھا، یہ کھانے میں آکلین کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ اب یہاں پر جو آکلین ہیں یہ کھانا ان میں سے کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے جو ہے نا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کھانا قلیل ہے یا کثیر ہے۔ اگر قلیل ہے تو پھر یہ بھی ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر قران نہیں کر سکتے، قران نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ کھانا اتنا کثیر ہے کہ یہ لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی وہ بچ جائیں تو ایسی صورت میں قران کرنا جائز تو ہے، لیکن آداب مجلس کے کیا ہے، خلاف ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ حکم تھا قران بین التمرتین کا۔ اگلا جو باب ہے وہ ہے استحباب تمر کے بارے میں۔ استحباب تمر کا مطلب یہ ہے کہ کھجور کھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھا، تو لہٰذا اسی پسند کو جو ہے نا کیا کریں لوگ اپنائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی چیزوں کو اپنانا یہ مستحب اور محبوب عمل ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں ذرا، یہ روایت ہے ہشام ابن عروہ سے۔ ہشام ابن عروہ حضرت عروہ ابن زبیر کے بیٹے ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ عروہ ابن زبیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں، اور یہ خود صحابی نہیں ہیں، یہ بڑے مشہور تابعی ہیں، اور مدینہ منورہ کے جو ہیں فقہائے سبعہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بانجے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بانجے بھی ہیں، ان کے بڑے مایہ ناز شاگرد بھی ہیں۔
آگے بہت ساری روایت اسی طریق سے آپ کو ملیں گی، عن ہشام بن عروہ عن عروہ عن عائشہ کے طریق سے، عن عروہ عن عائشہ کے طریق سے۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، ان کے والد محترم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے بھانجے ہیں، یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی کیا ہیں؟ خالہ ہیں۔ تو یہ اپنی خالہ حضرت ہشام ابن عروہ نے عن ابیہ، اپنے والد عروہ ابن زبیر سے روایت کیا ہے، اور حضرت عروہ ابن زبیر نے اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر کے لوگ جو گویا کیا ہیں؟ بھوکے ہیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب اس سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے استحباب تمر پر کیا کیا ہے؟ استدلال کیا ہے، اور وجہ استدلال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہیں ہے تو گویا کہ یہ گھر والے کیا ہیں؟ بھوکے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ہر گھر میں کھجور ہونی چاہیے، ہر گھر میں کھجور ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھجور کی عظمت اور اس کا مبارک ہونا بھی معلوم ہوا۔ جب کھجور کی عظمت اور اس کا مبارک ہونا معلوم ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر گھر میں اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، تو اس سے اس کا استحباب معلوم ہو گیا۔ کھجور کا استحباب کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا۔ یہ استدلال امام ترمذی رحمہ اللہ کا ہے۔ لیکن دوسرے شراح حدیث اور محدثین نے فرمایا ہے کہ روایت کا منشا وہ کھجور کی استحباب کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ قناعت کی تعلیم دینا ہے۔ قناعت کی کیا کرنا ہے بیٹا؟ تعلیم دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جس گھر میں کھجور بھی نہیں ہے وہ شرعی طور پر بھوکے شمار ہوں گے۔ جس گھر میں کھجور بھی نہیں ہے وہ لوگ کیا ہوں گے؟ جیاع اہلہ، وہ لوگ شرعی طور پر بھوکے شمار ہوں گے۔ اور جس گھر میں کھجور موجود ہے تو پھر وہ لوگ بھوکے شمار نہ ہوں گے، ان کو کھجور پر قناعت کرنی چاہیے اور کھجور کھا کر اپنا گزارا کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا جو منشا ہے وہ قناعت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہیں ہے وہ، یعنی اتنے وہ لوگ جو ہے نا وہ غریب ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں ہے، تو وہ لوگ بھوکے شمار ہوں گے شرعی طور پر۔ اور جس گھر میں کھجور موجود ہے وہ لوگ شرعی طور پر بھوکے شمار نہیں ہوں گے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کھجور پر کیا کریں؟ قناعت کر کے اپنی زندگی بسر کریں۔